اسمبلی میں پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں اور اس ملک کے عوام، جمہوری اداروں، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ترامیم کرنے کی تو 26ویں، 27ویں، 28ویں، 29ویں، 30ویں امینڈمنٹ آ سکتی ہے. پارلیمنٹ کو اپنے کام سے کوئی روک نہیں سکتا. بہت شکریہ. ارباب، بات یہ ہے کہ یہ تو مینگل صاحب بتا سکتے ہیں کہ زبردستی کہاں ہوئی ہے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے مینگل صاحب کے کینڈیڈیٹ کو یا مینگل صاحب کے سینیٹرز کو کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مینگل صاحب اور مینگل صاحب کے ورکروں نے زبردستی مجھ سے ایک پریس کانفرنس کروائی. حقیقت کیا ہے یہ مینگل صاحب بتا سکتے ہیں یا زیادتی کرنے والے بتا سکتے ہیں یا وہ سینیٹر صاحب بتا سکتے ہیں، چونکہ ہم تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. نظر آنے والی حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کیٹیگوریکلی کلیئر تھی کہ یہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے اور وہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، اپنے فیصلہ انہوں نے سنایا ہے. یہ مینگل صاحب کو بتانا چاہیے کہ ارباب صاحب نے کتنا ظلم کیا ان کے ساتھ. دیکھیں، پہلی بات تو مولانا کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ میڈیا کی رپورٹنگ والی بات کو اگر میں کوٹ کروں کہ ان کو یہ تھا کہ آئینی جو عدالت، برابری، سراسری جو سلوگن تھا چیئرمین صاحب کا، اساں گھروں تھا ایتری، عدل انصاف جیتری، تو وہ عدل اور انصاف کے لیے جو ترامیم آئینی عدالت کے نام سے تھی وہ آئینی بینچ میں کنورٹ ہو گئی اور چیئرمین صاحب نے اس بات کو مانا. اس پہ اعتراضات مختلف پولیٹیکل پارٹیز کر رہی تھی، پی ٹی آئی کے بھی بیانات آپ کے سامنے تھے، تو مولانا صاحب نے وہ بات رکھی اور بلاول صاحب نے انا نہیں کی کہ جی وہ پارٹی خود بات کرے. انہوں نے کہا چلو ہم مان لیتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ کہیں سے مسودہ آ جائے گا تو مسودہ پارلیمنٹ کے اندر سے آئے گا، پولیٹیکل لیڈرشپ سے آئے گا. اس میں اگر حکومت ضروری سمجھے گی کہ 27ویں ترمیم آئے تو اس کا ٹائم ڈیوریشن نہیں ہوتا سیاست کے اندر. وہ کل بھی وہ ہمیں دے سکتے ہیں، 1 مہینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، 1 سال کے بعد بھی دے سکتے ہیں. جس نے بھی مسودہ یا کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہی اور ہماری لیڈرشپ سے اگر انہوں نے بات کی، انگیج کی، تو وہ اس وقت کی بات ہوگی کہ وہ 27ویں ترمیم کن مقاصد کے لائی جاتی ہے. وہ پہلے ہمیں کنونس کریں گے، اس کے بعد نیگوسیشن ہوگی اور اگر ہم مطمئن ہوئے تو ضرور کریں گے. دیکھیں، پہلے تو آپ نے جس شخص کا نام لیا آج کل ان کی حمایت میں ضرور بات ہو رہی ہے اور شکر الحمدللہ کہ جب وہ مثال طور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قریبی تھے، جب قریبی تھے تو ان کے اوپر بہت بڑی تنقید ہوتی تھی کہ جی بڑا ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ان کے اوپر مختلف کیسز بھی ہیں. آج اگر ان کو مظلوم قرار دیا جاتا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا، زیادہ مجھے ان کے کیسز کا کوئی پتہ نہیں ہے، ڈیٹیل نہیں ہے میرے پاس. کیسز کچھ پرانے ہیں، کچھ شاید نئے داخل ہوئے ہیں. اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ امینڈمنٹ کروائی اس لیے ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حکومت وقت اگر کسی شخص سے زیادتی کرتی ہے، کسی بھی شخص سے، تو وہ عدالتوں میں جائیں اور اپنا انصاف لیں.
میرے خیال میں سوال کا جواب تو یہ صحافی جو اسمبلی کی رپورٹنگ کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اگر کہیں بات نہیں کی 6 کینالز کی. میں آپ کے سوال کا جواب اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ کل بھی پالیسی اسٹیٹمنٹ ایریگیشن منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس سندھ اسمبلی میں دی ہے. پولیٹیکلی پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور ایم پی اے نثار کھوڑو نے ارسا ایکٹ کی ترمیم کی جو بات کی تھی وفاقی حکومت نے. اچھا مزہ اس بات میں سنتا ہوں کہ جناب یہ ترمیم آ گئی ہے اور پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. جناب عالی یہ ترمیم آئی نہیں ہے. وفاقی حکومت نے اشارتاً یہ بات کی تھی, اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے, سندھ اسمبلی نے سخت احتجاج کیا, ایک قرارداد آئی اور یونانیمسلی وہ قرارداد پاس ہوئی ہے ریسنٹلی سندھ اسمبلی سے. فیڈرل میں بھی ہمارے لوگ وہاں پر مخالفت کرتے ہیں. یہ تو ہوئی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے اندر کی بات. میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پانی ویسے ہی نہیں ہے, ڈاؤن اسٹریم کوٹری ویسے ہی ہماری جو ہے وہ تباہ ہے, ڈیلٹا ویسے ہی ہمارا تباہ ہے. دیکھیں ڈیم تب بناتے ہیں, اسٹور اس چیز کو کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس وافر مقدار میں ہو. ہمارے پاس تو پانی کی شارٹیج ہے, ہم تو رو رہے ہیں شارٹیج, پینے کے پانی کے لیے رو رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس اسٹور ہی نہیں ہے پانی تو آپ اس کیسے اسٹور کرنے کے لیے ڈیم بنائیں گے. اور پولیٹیکلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے علم میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلیوں میں تو مخالفت ہے, سینٹ میں ہے, نیشنل اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں اگر زبردستی کی گئی, یہ کینال آپ 6 کی بات کرتے ہیں, اگر ایک کینال بھی بنایا گیا تو پیپلز پارٹی دمادم مست کلندر کرے گی اپنے صوبے کے لیے, کیونکہ صوبے کا اربوں روپے کا ایک تو معاشی قتل ہوتا ہے اور ہمارا انسانی بھی قتل ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے, سندھ کے عوام کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم مزاحمت کریں گے, دمادم مت کلندر کریں گے, اور کسی نے اگر زبردستی تھوپی یہ پالیسی تو سندھ کے لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہنی. اور دوسری بات پتہ ہے کہ اس میں ہمیں پانی کی ضرورت, خالی پانی کی ضرورت, ہمیں سمندر میں بھی ضرورت ہے پانی کی. تو ایسی کوئی سوچ نہیں سکتا. ابھی بھی ہمیں لاس ہو رہا ہے کہ کتنے لاکھ ایکڑ زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے جو سمندر کھا رہا ہے, اور ہمارا ماہی گیر اس سے پریشان ہے. تو یہ ناممکن بات ہے. ہاں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی جا سکتی جو ہو رہی ہے. وہاں سے ایک بات پہلی بات, یہ الزام کہیں سے اٹھا تھا اور یہ الزام تھا ارسا ایکٹ میں تبدیلی کا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں منظوری دی گئی ہے. جناب عالی, پریزیڈنٹ آف پاکستان پہلے تو وہ پاور نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن دے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ وہ کرے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے موجودہ جو پاورز ہیں, جو پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے, چاہے وہ سمپل یا آئینی ترمیم, اس پہ سائن کرتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ ترامیم تو فلور پہ آئی نہیں ہے, یہ ترامیم تو پارلیمنٹ سے نہ ڈسکس ہوئی ہے نہ منظور ہوئی ہے, تو پریزیڈنٹ کیسے منظوری دے سکتا ہے؟ اس لیے اس پروپیگنڈا کا دم ہم نے اس طریقے سے توڑا کہ بالفرض اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پریزیڈنٹ نے منظوری دے دی ہے, تو پھر سندھ اسمبلی نے قرارداد کس رکن نے پیش کی تھی؟ اپوزیشن نے نہیں, پیپلز پارٹی کے سندھ کے صدر نے پیش کی, اور یونانیمسلی ہم نے اس قرارداد کی صورت میں اس کو اپوز کیا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ایک سندھی, پہلی بات تو پریزیڈنٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے, دوسری بات کہ اگر ان کی منظوری ہوتی, ہماری نیت میں کوئی گڑبڑ ہوتی, تو سندھ اسمبلی جو پیپلز پارٹی موجود ہے اس کے ایک رکن نے, نثار احمد کھوڑو صاحب نے یہ قرارداد لائی, ہم نے مخالفت کی, آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی فلور آف دا ہاؤس ایریگیشن منسٹر نے کیا. دیکھیں پہلی بات آپ نے کہا کہ جو 27ویں ترمیم ہے اور منصور علی شاہ کی حمایت میں کسی رکن نے اگر ہمارے نے بیان دیا ہے تو ظاہر وہ لائر ہیں, کس سینس میں بیان دیا وہ وضاحت خود کریں گے.
दूसरी बात यह थी कि आपको फारूक एच नाइक की स्टेटमेंट तो कोट कर लिया आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कोट करना था, जिसने कहा कि मुझे ना काजी फायद ईसा से कोई इशू है, ना मुझे मंसूर अली शाह से इशू है, हमारे लिए जज काबिल एहतराम हैं। ये तरामीम तो मैंने कहा कि 25 करोड़ उन महकूम अवाम के लिए जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि 85% सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं जो पेंडिंग है, 15% इस मुल्क में आईनी पिटीशनें होती हैं और जज साहबान आईनी पिटीशन को ज्यादा टाइम देते हैं क्योंकि शायद उसमें ब्रेकिंग चलती है, मगर उन केसों में अगर कोई फैसला हो तो कोई खबर भी नहीं लगती 2 कॉलम की। तो बिलावल भुट्टो साहब ने दरअसल निजाम को ठीक करने के लिए अमेंडमेंट की बात की है। जस्टिस तो रिटायर हो जाएंगे 3-3 सालों में, 1-1 सालों में, कहां से रहेगा जस्टिस मंसूर? ना साकिब रहा, ना इफ्तिखार रहा, ना बंदियाल रहा, जो भुट्टो सीयू कहते थे। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस विजन को एक शख्स के पैरामीटर में ना देखा जाए। और जहां तक आपने एक आमिर के बेटे की बात की, देखें वो असेंबली में मौजूद है, उनके के हल्के के अवाम ने उनको वहां पे भेजा है, उनसे हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो अगर ये बयान देते हैं तो बयान से आईनी तरमीम नहीं होगी। अगर वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्स, तो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए हमारा एक पॉलिटिकली स्टांस है कि हम किसी भी एक इदारे के लिए अलग कोर्ट की बात नहीं करते, मगर इस मुल्क की नीड है अमन अमान की, इस मुल्क में दहशतगर्दी है, इस मुल्क में एक ऐसी जमात जो इक़्तिदार में थी तो 40,000 दहशतगर्द छुड़ा लिए, जिनके हाथ आज भी आप सहाफियों, सिविल हमारे लोगों के, हमारे फोर्सेस के लोगों से रंगे हुए हैं। वो तो जवाब दे 40,000 दहशतगर्द क्या कर रहे हैं? वो यही काम कर रहे हैं जो आज खैबर पख्तूनख्वा में। तो अमेंडमेंट उस शख्स की ख्वाहिश या बयान से नहीं आएगी, उसको पेश करनी चाहिए ऐवान में और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए। देखें दोनों चीजें अलग हैं। आपके सवाल को मैं बाइफर्केशन कर देता हूं। एक आपने बात की कि केसों की तादाद बहुत बड़ी है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने इस बात को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये तरामीम करवाई हैं। वो जो आईनी कोर्ट होगी वो सिर्फ इस मुल्क के 15% केसेस जो आईनी और पॉलिटिकल पिटिशंस होंगी उनको सुनेगी। बाकी आपकी बात ठीक है कि जजों की तादाद बहुत बड़ी कम है और जजों की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि वो जो आम कोर्ट में बैठ के जो सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं पेंडिंग वो हैं, उसमें काम करने की ज्यादा और स्पीडली जरूरत है। तो वो केसेस वो सुनेंगे और कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस आईनी अदालत में नहीं जाएगा। और अच्छी बात यह होगी कि आईनी अदालत रोटेशन वाइज हर सूबे से उनका जज बनेगा, इस्लामाबाद से लेकर 4 सूबों का। तो ये एक बैलेंस होगा, क्योंकि एक सूबे से अगर 5 मरतबा जज आएगा तो उसमें ये तवाज़ुन बिगड़ जाता था कि कोई एक पार्टी को शायद कोई फायदा ना दे। तो तमाम कम तादाद है पिटिशंस की, उसकी अलग बेंच कायम हो गई। अच्छा, बेंच के लिए और अदालत में फर्क यह है कि बेंच को आईनी कवर्ड मिल गया। नाम की एक दुरुस्तगी थी और हम जमहूरियत पसंद थे, हमने बात मान ली कि हम अदालत से बेंच तक आ गया। मैंने अर्ज किया कि पार्लियामेंट हर वक्त अपनी गुजरी हुई की हुई तरामीम को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कर सकती है और फिर आगे बढ़ के उसके नंबर 50 तक भी चले जाएं तो कोई इश्यू नहीं है। ये तमाम चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह मैच्योर चीजें होती जाएंगी और तरामीमें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जब 18वीं तरमीम आई थी तो एनएचसी अवार्ड एक ऐसी चीज थी जो शहरत थी लोगों के लिए, मुआशी तौर पर सूबों के लिए। मगर जब 18वीं तरमीम नहीं थी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आप सबका जो अवार्ड था उनके जितने भी % काटना चाहें काट सकते हैं। मगर 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी में आप 5 साल के बाद इजाफा कर सकते हैं। अगर इजाफा ना हो तो 1 रुपया
1% آف ایوارڈ کی بات نہیں کر رہا. سنگل 1 روپی بھی چینج کرنے کے لیے آپ کو آئینی 2/3 میجارٹی سے آئینی ترمیم لانی پڑے گی. تو یہ تو آئینی کورڈ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہیں. آگے بھی اس طرح کی ترامیم آ سکتی ہیں.